دیکھیں دیکھو آپ اس میں بھی دیکھو آپ لاسٹ میں سلام مرثیہ پڑھ لینا اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک سلام پڑھ لینا مرثیہ پڑھ مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس اعزا کا آغاز رہا ہے، برائے کرم فرش اعزا پر تشریف لا لیں۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز العظیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا فهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذ لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم
لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا منذرون وآيات لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتموا من لو يشاء الله أطعماه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولينا من بعثنا من مرقدنا وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من ربي رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا قصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن أمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينذرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلمون وما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يوحي العظام وهي رميم قل يوحيها الذي أنشاها أول مرات وهو بكل خلق عليم إن الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یا اللہ واسطہ کچھ ہردہ معصومین علیہ السلام کا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واسطہ وسیلہ اس سورہ یاسین کا ثواب مرحومہ سے مختص فرما ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ان کے قبر میں نور محمد و آل محمد سے نور بھر دے
ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر نصرت سلطانہ مرحومہ بنت محمد خان مرحوم زوجہ KM خان مرحوم کے لیے سال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد لم يلد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الله صلى الله عليه وسلم۔ جزاكم الله۔ صلوات محمد محمد دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جا شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جا چین دنیا میں ملے کاسے دل لیے حاضر حیدر دولت پر فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مل جا چین دنیا میں ملے ماتم غم حسین میں جس نے کیا نہیں ماتم غم حسین میں جس نے کیا نہیں اس کو نبی سے حشر میں کچھ واسطہ نہیں اس کو نبی سے حشر میں کچھ واسطہ نہیں مشق سکینہ چھید کے کہتا تھا حرملا مشق سکینہ چھید کے کہتا تھا حرملا میں وہ ہوں جس کا کوئی نشانہ قطع نہیں میں وہ ہوں جس کا کوئی
نشانہ قطع نہیں، اکبر ہی تھے شبیہ پیمبر جہان میں، اکبر ہی تھے شبیہ پیمبر جہان میں، اکبر کے بعد پھر کوئی ویسا ہوا نہیں، اکبر کے بعد پھر کوئی ویسا ہوا نہیں، نیزہ سینہ لے مارا شبیہ رسول کو، نیزہ سینہ لے مارا شبیہ رسول کو، ایسا کسی نے اجر نبی کو دیا نہیں، ایسا کسی نے اجر نبی کو دیا نہیں، اصغر کو لے چلے ہیں شہادت کا اشتیاق، اصغر کو لے چلے ہیں شہادت کا اشتیاق، جھولے سے خود بخود کوئی بچہ گرا نہیں، جھولے سے خود بخود کوئی بچہ گرا نہیں، احساس آج ہو گیا ہر حق پرست کو، احساس آج ہو گیا ہر حق پرست کو، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں، جس طرح کربلا میں لٹا فاطمہ کا گئے، جس طرح کربلا میں لٹا فاطمہ کا گئے، گھر اس طرح کسی کا جہاں میں لٹا نہیں، گھر اس طرح کسی کا جہاں میں لٹا نہیں، بانوں کی تھی فغائیں سکینہ کی لاش پہ، بانوں کی تھی فغائیں سکینہ کی لاش پہ، میرا چمن اجڑ گیا پھولا پھلا نہیں، میرا چمن اجڑ گیا
پھولا پھلا نہیں، ایک تربت حسین ہے جس جا رکھا جبی، ایک تربت حسین ہے جس جا رکھا جبی، اس کے سوا کہیں سارے حیدر جھکا نہیں، اس کے سوا کہیں سارے حیدر جھکا نہیں، ماتم غم حسین میں جس نے کیا نہیں۔ صلوات۔ کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، خبر زہرا بنا چکے حیدر، سر برہنا ہے ساتھ دونوں پسر، جاں بلب گھر میں دیکھے ہیں دختر، پوچھا زینب نے گر کے قدموں پر، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، فاخہ کشمیری نوح گر اماں، تم گئی ہم کو چھوڑ کر اماں، منہ کو آتا ہے اب جگر اماں، ڈھونڈنے آؤں میں کدھر اماں، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، منہ کو اشکوں سے دھوئے گی زینب، عمر بھر ماں کو روئے گی زینب، پاس اب کس کے سوئے گی زینب، جان رو رو کے کھوئے گی زینب، کیوں ہے سنسان یہ مکان
گئی کعبہ رو رہے ہیں حسین اور شبر بھوکے پیاسے ہیں آپ کے دلبر ان کو اماں مناؤ تم آ کر منتظر ہے تمہارے نور نظر کیوں ہے سنسان یہ مقام آج اماں گئی کعبہ حال کس کو دکھاؤں میں اماں گھر یہ کیسے سنبھالوں میں اماں آؤ قربان جاؤں میں اماں کس کو اماں پکاروں میں اماں کیوں ہے سنسان یہ مقام بابا آج اماں گئی کعبہ صلوات بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر اصحاب خبر نبی پہ فاتح آخری پڑھا ہمسائیوں کے گھر گئیں رخصت کو کہا لو صاحب ہو بہل کرو لو صاحب ہو بہل کرو ایزا تھی تم سبھوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوگی کل فاطمہ نہ ہوگی ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہیں بن ماں کی ہوتی ہے بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین تم پر حسن حسین کو میں رو کرے کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی پڑھنے کے واسطے کبھی کہتی تھی گاہ بچوں سے
मुंह अपना मोड़ कर, कल सोने घर में सोना है बस्ती, कल सोने घर में सोना है बस्ती। सुन लो वसीयत मेरी इस वक्त या इमाम, फिजा से मेरे बाद अदालत से लेना काम, होशियार फातिमा की अमानत से सुबह हो शाम, दो बेटियां दो बेटे, दो बेटियां दो बेटे, मैंने बड़े दुखों से ये सब बच्चे पाले हैं, हक के हवाले, हक के हवाले तुम ये तुम्हारे है। आरज़ू के खबर में मुझको हसन लिटाए, शब्बीर मेरे लाश का मुँह क़िबला रू फिराए, फिर खुद कहा नहीं नहीं बच्चा है डर न जाए, नागा खेलते हुए दोनों छाती लगा के बोल के लो हम तो मरते हैं, तुमसे सुलोक देखे क्या, तुमसे सुलोक देखे क्या। ये कहती थी कि गश ने दिया मौत का पयाम, हुजरे से निकले रोते हुए अक़रबा तमाम, तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम, ज़हरा ने या मुसल्ले पर, ज़हरा ने या मुसल्ले पर, लिखा है बस नमाज इशा की अदा हुई, और गुल उठा के बिनते नबी, और गुल उठा के बिनते नबी, और गुल उठा के बिनते नबी, माथा हसन ने लाश के माथे पर रख दिया, रो रो के अम्मा अम्मा कहा और गशवा, तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला, पाँव में दम न पाया, पाँव में दम न पाया तो मैं आपका गुलाम हूँ और नूर ऐन हूँ। आवाज दो हुसैन, आवाज दो हुसैन, आवाज दो हुसैन, अम्मा हुसैन हो। सलवात काफिला पहुँचा रम का और फिजा खामोश है, करबला साकित शहीद करबला खामोश है, कहती है ज़ैनब सकी
مر گئی زندان میں قبر میں لیکن بھتیجی کا چچا خاموش ہے نشان زخم کیوں گردن پر جابر نے کہا نیچی نظریں ہے مریضہ کربلا خاموش ہے بولی زینب سر کھلے میں جا چکی دربار میں قبر میں عباس کی روح حیا خاموش ہے بن کرتی ہے لحد پر شاہ والا کی رباب قبر میں صبت رسول دوسرا خاموش ہے گونجتی ہے گریہ لیلا کی میدان میں صدا روح سنتی ہے شبیہ مصطفیٰ خاموش ہے کربلا سے چل کے پہنچے اے مدینے میں حرام شور یثرب میں بپا ہے کربلا خاموش ہے پوچھتی ہے عورتیں بازو پر کیسے ہے نشان اشک آنکھوں میں ہے بنت مرتضیٰ خاموش ہے قافلہ پہنچا حرم کا اور فضا خاموش ہے کربلا ساکت شہید کربلا خاموش ہے چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیبند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا فاتحہ حسین کے لشکر کا قبر پشور علی پیغمبر کا قبر پشور علی پیغمبر کا ماتم 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار روئے لپٹ لپٹ کے مزار مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغاں زینب جبیلت پدر کر اے میرے کربلائی برادر حسین ہم شیطین عزت ماری ہے ہم شیطین عزت ماری ہے میں اللہ میری بات بھی پوچھی نا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو
نے کوئی داد رسنا کوئی کفیل بھائی بغیر آپ کے زنب بھائی بغیر آپ کے زنب پشت و پناہ اٹھ گیا بے قانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم کب ہوگا ہجوم قبر بسا شہلم کرو گے دھوم سے میں کعبہ پرسابیاں کوئی نظر پرسابیاں کوئی نظر ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے تیار بیٹا بیابان بے ندار یا آخر کبھی تو آئیں گے زوال آخر کبھی تو آئیں گے زوال تکیہ ہے کہاں سازیے پروردگار پار اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع اے قتل گائے حضرت اے قتل گائے حضرت شر اے قبر ابن صاحب تتھے اے بھائی جان جاتے ہمشے اے بھائی جان جاتے ہمشے کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورے نام علیکم بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھا بھیا میں بے نقاب بھیا میں بے نقاب رہ گرا رو کے قناعت برو عباس کو خالی ہے گود بھابی کیس گر خالی ہے گود بھابی کیس گر سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصتاً ہے جواب بھی ہے جواب بھی نہیں دیتے بھیا گلے لگا لو تو جاؤ سویں آئی ندا سے دار خدا آئی ندا سے دار خدا میرے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العبد ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد
الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهادرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأسر الباخرية والآثار الجعفرية والحلم الكاظمية والرضوة الرضوية والجود التقوية والنقوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدية ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اب حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نصرت سلطانہ مرحومہ بنت محمد خان مرحوم زوجہ کے یم خان مرحوم کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم تقبل منا هذه التلاوة الصواب الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات لا سیما نصرت سلطانہ مرحومہ بنت محمد خان مرحوم زوجہ کے یم خان برحمتی کا یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. مرحومہ کی درجاتی بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں ایک اعلان سماعت فرما دیں. 22واں سالانہ مرکزی کل ہند جشن بسلسلے ظہور نور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 29 شعبان المعظم 11 مارچ بروز پیر 8 بجے شب بمقام حسینیہ نواب عنایت جنگ میران منڈی مقرر ہے. زیر اہتمام دلدار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد تلنگانہ. آپ تمام سے اور زیر صدارت خطیب عطرت رہبر اعضاء وانیس الشعراء مولانا سید دلدار حسین عابدی صاحب، مبین مقرر کرام حجت الاسلام مولانا سید باقر حسین رضوی اور بندہ حقیر مرزا امام علی بیگ اما حیدرآبادی انشاءاللہ خطاب کریں گے. آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں میر شمشیر حسین خان صاحب، میر تاجدار حسین اور سید مشتاق حیدر عابدی صاحب. ایک باوازِ بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم، مجلس ایصال ثواب اور مرحومہ کی چہلوں کی مجلس ہے. بات جو مجھے عرض کرنی وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو ایک مقصد کے تحت بھیجا، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، فرشتگان کو بنایا، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو بنایا اور پھر روشن برج کو اس نے آسمان میں خلق کیا. یہ تمام اشیاء اللہ نے خلق کیا،
لیکن کبھی اپنے اوپر رشک نہیں کیا. کبھی اللہ نے اپنے اوپر رشک نہیں کیا. مگر جب یہ انسان کو اللہ نے خلق کیا تو اللہ نے اپنے اوپر رشک کرتے ہوئے کہا تبارک اللہ و احسن الخالقین کہ یہ اللہ کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے. تو جب یہ ایسی مخلوق کو کہ جس کو بنانے کے بعد, جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ اپنی ذات پر رشک کر رہا ہے تو پھر بے مقصد تو خلق نہیں کیا. کا کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہے کہ جس کے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اور جب دنیا میں بھیجا تو مقصد یاد دلا کر بھیجا. دیکھو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں تو تمہارا مقصد بھی ہم اس آیت کے ذریعے سے تمہیں یاد دلاتے چلتے ہیں. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس, ہم نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ. اب جہاں مگر کی بات آ جاتی ہے, جہاں الا آ جاتا ہے, وہ پہلی بات سے مستثنی بات ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ, کوئی اللہ نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. پہلے نفی کی جا رہی ہے, بعد میں اقرار کیا جا رہا. اسی طریقے سے اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس, ہم نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا, پیدا نہیں کیا, الا لیعبدون, مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کو انجام دیں. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے مقصد خلقت انسانیت کو بتا دیا کہ اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا کہ ہم تمہیں عبادت کے لیے خلق کر رہے ہیں. اور اگر آج کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہی زندہ ہے, ورنہ سب کے سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب سوال, عبادت کیا ہے؟ عبادت کے سلسلے سوال کیا تھا کہ عبادت کیا ہے. تو بعض افراد بہرحال بہت زیادہ جو ہے تبلیغ کی الٹی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, بس یہی عبادت ہے. کہ یہی عبادت نہیں ہے, توجہ کریں جملے پہ, یہی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عبادت ہے. صرف اور صرف یہی عبادت نہیں ہے. کہ پھر اور کیا عبادت ہے؟ کہ عبادت سننا چاہتے ہو تو آؤ رسول السلام کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ رسول السلام کی ایک بیوی ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے, آپ نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے, تو اب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علی کے ذکر پر پابندیاں لگ جائے گی. تو پھر کیا کرنا؟ دیکھیں جان رہی ہے آگے کیا ہونے والا, میں کیا کرنے والی ہوں, تبھی تو سوال کر رہی ہے نا. کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب علی کے ذکر پر پابندیاں لگ جائے گی. تو رسول السلام نے آگے بڑھ کے اس کو بھی حل کر دیا کہ حب علی کی عبادت, علی کی محبت کو دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. یہ جو محبت علی ہم نے اپنے دل میں رکھا, یہ ہماری اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے. اب میں بتاتا چلوں مقصد خلقت انسانیت کیسے پورا ہو رہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ کہا کسی بھی طریقے سے عبادت ہو سکتی ہے, اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ علی سے محبت کرنا. اب جو علی سے محبت کر رہا ہے وہ زندہ ہے, جو علی سے محبت نہیں کر رہا ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب جب ہم نے کہہ دیا کہ ذکر علی, محبت علی اگر دل میں آ جائے تو پھر انسان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب اہل بیت اطہار کی محبت جو دل میں آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے. یہ آپ کی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں. بھائی توجہ طالب, اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے دل میں لانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہے. اور سب سے بڑا سجدہ شکر ہمارا اللہ کے لیے یہی ہے کہ تو نے ہمیں ولایت علی قبول کرنے والا پیدا کیا.
تو نے ہمارے دل میں وہ ظرفیت پیدا کی کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں بسا سکے، ورنہ ہر کس و ناکس کے دل میں ولایت اہل بیت آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے خود کہہ دیا۔ اب کون کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کو سب گھاٹے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، میں عصر کی قسم کھا رہا ہوں۔ کون کھا رہا ہے؟ یہ اللہ۔ کون اللہ؟ کہ جو معبود حقیقی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رہنے اٹھنے بیٹھنے جاگنے زندگی گزارنے کے لیے تمام آسائش و آرام کی تمام زندگی اللہ نے عطا کی، ہمارے رزق کا اہتمام کیا۔ کہ وہ خدا جو کچھ بھی کہہ دے تو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اہم بات ہے۔ کہ اہم بات کیا ہے؟ کہ اہم بات یہ ہے اللہ نے قسم کھایا پہلے، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اب جتنے لوگ انسانیت کی کیٹیگری میں آ جائے وہ سب کے سب کیا ہے؟ خسارے میں، نقصان میں۔ تو اب کسی نے معصوم کے سامنے ہاتھوں کو کہا مولا پھر آپ کی محبت کا فائدہ کیا؟ جب اللہ نے آیت میں کہہ دیا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے تو پھر آپ سے محبت کا فائدہ کیا؟ مولا نے کہا کہ تو نے آگے کی آیت نہیں پڑھی، اللہ نے اللہ کہہ کے مستثنا کر دیا، اللہ نے اللہ کہہ کے مستثنا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ افراد اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں، وہ افراد خسارے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیں۔ قربان جاؤں اللہ کی اس ترتیب پر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے عمل صالح کرے پھر ایمان لائے، نہیں، ترتیب یہ ہے۔ اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اگر عمل کرتے ہیں جو عمل صالح کہلاتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ خدا نے آگے بڑھ کے فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان وبغض کفر و نفاق، اے علی تم سے محبت ہی تقوی ایمان ہے، تم سے بغض ہی کفر و نفاق ہے۔ یعنی پتہ چلا عمل کو عمل صالح بنانا ہے تو محبت علی کو دل میں راسخ کرنا ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی محبت اہل بیت دل میں کیسے آئے گی؟ کہا اس کا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے انتخاب کیا، دوسرے یہ کہ ہمارے والدین کی پاکیزگی، ان کا طیب و طاہر ہونا۔ ایک شخص آیا رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کی بز میں بیٹھا رہتا ہوں، لیکن جب علی ابن ابی طالب آتے ہیں تو میں بیٹھا تو آپ کی بز میں ہوتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار علی کی چہرے کی طرف دیکھوں۔ کہا کہ رسول اللہ میں آپ کی بز میں بیٹھا ہوں اور آپ سے تمام احوال سن رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی علی اس محفل میں داخل ہو جاتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بار بار علی کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹاؤں اور بار بار تکرار کے ساتھ علی کو دیکھتا رہوں، بس علی کو دیکھتا رہوں۔ ایک مرتبہ رسول نے آگے بڑھ کے فرمایا اگر تیرے دل میں محبت علی کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے اور تیرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ولایت علی کی تو اپنے والدہ کے قدموں کا بوسہ لیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر والدہ نے خیانت کی ہوتی تیری ولادت میں تو تیرے دل میں کبھی علی کے لیے محبت پیدا نہ ہوتی۔ تیری والدہ نے خیانت نہیں کیا، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا المنافق الا الکافر، اے علی تم سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور تم سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے۔ آگے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام، اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ حلال زادہ ہو، تم سے کوئی بغض و عداوت نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ حرام زادہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام برائے مغفرت کچھ شیعہ نے اقرار، علماء اکرام مراد مکرم مجتہدین
اور اپنے اپنے مرومین کی مغفرت کے لیے آلے علی دوار معصومین جنت النعیم خدمت شہدادیہ کون نتا ہونے کے لیے بلند پتہ چلا کہ والدہ کا کردار، اگر والدین کے اگر نصف ایمان سے مل جائے تو پھر تب جا کر کے نسل مطہر طیب طاہر ہوتی ہے، تب جا کے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت آتی ہے۔ ورنہ بہت سے افراد دعویٰ تو بہت کیا لوگوں نے، لیکن جب عملی میدان میں آئے تو پتہ چلا کہ کون اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور کون صرف اور صرف زبانی لفظہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا تربیت والدین، اگر والدین نے ہمیں تربیت کی ہے اور دل میں ولایت علی آ جائے تو سب سے بڑا شکر کا مقام ہے۔ اور پھر جب وہ دنیا میں رہیں تو کوشش کرو کہ ان کے ساتھ نرمی سے کلام کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، ان کے باتوں پر کبھی خدا نہ خواستہ غصے میں مت آ جانا، اس لیے کہ والدین وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کو کھو دیتا ہے۔ مجھ سے بہتر ہے بزرگان جانتے ہیں، ماشاءاللہ ایک جمع غفیر یہاں پر بزرگان تشریف فرما ہے، یعنی کتنی زحمتیں مشقتیں کر کے باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ جس وقت تم بولنے کے قابل نہیں تھے، تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہارے رونے سے تمہاری ماں سمجھ جایا کرتی تھی کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے یا پھر کسی حشرات الارض یا چینٹی وغیرہ سے کسی نے تمہیں کاٹا ہے۔ وہ جان جاتی، وہ پہچان جاتی کہ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے، تم بولنا نہیں جانتے تھے۔ آج جبکہ بولنا جانتے ہیں لیکن والدین کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہے۔ نوجوانوں سے مخاطب، جب تک والدین زندہ ہیں ہمیشہ ان کا احترام کریں، ہمیشہ ان کے سلسلے سے دعائیہ کلمات کرتے رہیں، کوشش کریں۔ آپ کہتے کہ یہ اہل بیت اطہار نے جو درس ہمیں دیا ہے نا، صرف زبانی نقلقہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت اطہار نے ہمیں عملی میدان میں اتر کے کر کے دکھایا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کرتے لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ صرف بیٹھ جاتے تھے والدہ کے ساتھ۔ کسی نے پوچھ لیا مولا میں اتنے عرصے دراز سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے تو ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، کہ مجھے خوف ہے، ڈر ہے میں اس غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھا دوں جس غذا کی طرف میری والدہ کا ہاتھ بڑھ جائے۔ سلام ہو ہمارے ان رہبر، ہمارے آئمہ، اللہ نے جیسے رہبر، جیسے امام اور جیسے رہنما ہم شیعان حیدر کرار کو عطا کیے ہیں، کسی ایک مذہب کو ویسا ایک امام عطا نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ 14 معصومین جیسے ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ تو اگر مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے آپ کے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب کبھی بھی تم چاہتے ہو، نوجوانوں کے لیے چھوٹا سا میسج ہے، جب کبھی تم چاہتے ہو اپنے لیے زوجہ تلاش کرو، شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے لیے بیوی مت تلاش کرو بلکہ اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ اگر کچھ ہوتی ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے، کیونکہ باپ تو بیچارہ صبح اٹھا نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ جو ہے بیماری دیکھتا ہے، نہ درد دیکھتا ہے، نہ دکھ دیکھتا ہے، نہ پریشانیوں کو دیکھتا، کچھ نہیں، اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ میں کام پر جاؤں، کچھ حلال رزق کما کے لاؤں تاکہ اپنی اولاد کا پیٹ بھر سکوں۔ باقی کا دن بھر والدہ ساتھ میں رہتی کہ ماں کا جو کردار ہے بچے کو وہ پروان چڑھانا ہے۔ اب باپ بھی کم زحمتیں نہیں کی، باپ اتنی زحمتیں اٹھاتا ہے کہ شاید باپ کی طرح نعمت عظمیٰ اللہ نے اس کا نعم البدل کسی کو رکھا ہوگا، کسی کو نہیں رکھا۔ خود نہیں کھائے گا لیکن اولاد کو کھلائے گا، خود پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار لے گا لیکن اپنے بچے کے لیے بہترین لباس کا انتظام کرے گا، خود پھٹی ٹوٹی ہوئی چپل پر گزارا کر لے گا لیکن اپنے بچے کے لیے بہترین بوٹ خرید کر دے گا، خود بیچارہ جو ہے اپنی خواہشات نفسانی کو ختم کر دے گا لیکن اپنی اولاد کے سلسلے سے وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے، میرا بچہ جو ہے زندگی میں ترقی کرے۔
یہ پہلی شخصیت ہے کائنات میں کہ جو اپنے بچے کو اونچائیوں اور بلندیوں پہنچتے ہوئے جس کے دل میں سرور پیدا ہو، وہ صرف اور صرف باپ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے آج کا قانون دیکھیں آپ کہ ایک بندہ کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، تو ہمارے پاس کئی افراد اس کی ٹانگ پکڑ کھینچنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک شخص پاکستان کی طرف جا رہا تھا ہندوستان سے، کچھ کیکڑے ڈبے میں رکھ لیا اس نے اور اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، تو بازو میں ایک پاکستانی شخص بیٹھا، اس نے کہا بھائی صاحب وہ ڈبے کا ڈھکن لگا دو، اس لیے کہ کیکڑے باہر نکل کے پانی میں چلے گئے تو ایک بھی ہاتھ نہیں آنے۔ تو ہندوستانی نے کہا پریشان مت ہو، یہ ہندوستانی کیکڑے اگر ایک اوپر چڑھا دو دوسرا ٹانگ پکڑ کھینچ لیتا ہوں۔ اس طرح پڑھے محمد وآل محمد۔ واحد ایک باپ ایسی شخصیت ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے بہتر بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ واحد ایک باپ ایسی شخصیت ہے جو خود اپنے خواہشات نفسانی کا گلا گھونٹ دیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو ہمیشہ باپ کا احترام کرو۔ ہمیں تو بہرحال سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ ماں کی مامتا واقعی مامتا ہے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگر کچھ مشکلات آ جاتی ہے، مصیبتیں صعوبتوں کا سامنا کر لیتی ہیں، تو ماں تو آنسو بہا کر ہمارے سامنے بیان کر دیتی ہے، اظہار کر دیتی ہے، لیکن باپ کو کبھی اپنے اولاد کے سامنے روتا ہوا کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ ہو، کتنا ہی غم کیوں نہ ہو، کتنی ہی صعوبتیں کیوں نہ ہو، کتنے ہی بلاؤں میں گرفتار کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہاتا۔ کہا کیوں؟ اگر میں ہی اپنے آنسو بہا دوں گا تو میرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، اپنے بچے کو پروان چڑھانا ہے، مجھے ترقی پہ لے جانا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اتنی زحمتیں مشقتیں کر کے باپ نے پالا۔ اور پھر ایک شخص آئے رسول السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں تو باپ نے پال لیا، ذرا بڑے ہوئے جوان ہوئے ہاتھ پیر میں تھوڑی طاقت آئی، اور جب زبان میں جب یہ بولنے کی طاقت آئی نا اور تھوڑی بہت اچھے اور برے کی سمجھ ہونے لگی تو اپنے باپ ہی سے سوال ہوتا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہا کیا کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا، تمہیں پروان چڑھایا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تمہاری خواہشات کے آگے۔ کہ پھر جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو واقعی دل پر چھری چل جاتی ہے عزیزو۔ یعنی اتنے سال تک جو باپ نے اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا، خود نہیں کھایا بھوکا رہا، اولاد کا پیٹ بھرا، خود مصیبتیں صعوبتیں سہتا رہا لیکن اپنی اولاد کے لیے آگے بڑھ کے کام کرتا رہا، کہ ایسے شخص کو صرف ایک جملہ مار دیتا ہے، وہ جملہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ لائق اولاد کا کام نہیں ہے۔ رسول السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے وہ میرے پیسے خرچ کر لیتا ہے، میرے سے بنا اجازت کے میرے پیسوں پر اس کو اپنا حق رکھتا ہے، اس کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو رسول السلام نے کہا اپنے صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے جو ہے اس شخص کو بلا لاؤ، اس کے باپ کو بلا لاؤ۔ اس صحابی چلا اور جانے کے بعد اس کے باپ سے کہا کہ تمہیں رسول السلام اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ کہا وجہ؟ کہ تمہارے سلسلے سے شکایت درج ہوئی رسول السلام کی بارگاہ میں، لہذا اب تمہیں رسول السلام کی بارگاہ میں آنا ہے۔ جیسے اس نے کہا شکایت کس نے کیا؟ کہا تمہارے بیٹے نے۔ کہا جیسے بیٹے کا نام سنا دل بیٹھ گیا، اب دل ہی دل میں وہ کچھ اشعار کہنے لگا۔ وہ اشعار کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ابھی زبان پر نہیں لایا، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھنے، چونکہ برا عرب کا دستور تھا کہ ہمیشہ اشعار پہ بات ہوتی۔ اشعار جب پڑھنے لگا، اس کا باپ رسول اسلام کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے صلوات و سلام آپ پر بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کا اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کے باپ سے وہ اشعار سنیے جو اشعار اس نے راستے میں کہتے ہوئے آیا ہے۔ توجہ ہے، باپ نے زبان سے نہیں کہا، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھنے لگا۔
تو باپ کے دل کی آواز کو اللہ نے سنا اور اللہ نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا، کہا یا رسول اللہ اس کا مسئلہ بعد میں آپ حل کرنا، لیکن پہلے اس کے باپ کو بلا کر پوچھنا وہ اشعار کیا پڑھے۔ جیسے کہا اب وہ داخل ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس نے رسول السلام کو سلام کیا، رسول السلام نے سلام کا جواب دیا، جے کر بیٹھانے کے بعد کہا کہ میں بعد میں تم سے اس مسئلے پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم راستے میں آ رہے تھے تو تم نے کیا اشعار پڑھے؟ وہ پریشان ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنے دل ہی میں پڑھے تھے، میں زبان پر نہیں لایا تھا۔ دیکھا، توجہ کیا، یعنی اللہ باپ کے دل میں جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں ان سے بھی اللہ آشنا ہے، اور اللہ نے سن لیا، اور سننے کے بعد کہا کہ پہلے رسول السلام ان اشعار کو سنیں، یعنی دل کی بات بھی اللہ سن لیتا ہے۔ تو اب عزیزو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، ترقی کی بلند منزلوں پہ جانا چاہتے ہو، تو اپنے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہو اے میرے بابا آپ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ باپ کے دل کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ کوشش کرو خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ تمہیں کوئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اے جوانوں جب کبھی اس بات کا احساس کرو کہ تم مصیبتوں بلاؤں میں گرفتار ہو چکے ہو، اب تمہیں کہیں جانے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کا سب سے بہترین راستہ ہے، اور دیکھیں وہ ہے آپ کے والدین، اور سب سے زیادہ قریب ترین اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو تمہارا باپ ہے۔ تمہارے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، اور تمہیں زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تمہیں بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب تک یہ افراد موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد کا ہمیشہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہا کہ جب تک یہ دنیا میں ہیں ان کے لیے دعا کرو، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ خدایا میرے والدین پہ ویسے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم کیا تھا۔ رحم تو دور کی بات ہے، آج دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ اپنے ہی والد اور والدہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا جا رہا ہے۔ باپ نے ایک ہی بات کو 2-4 دفعے کیا پوچھ لیا، ارے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو بتایا گیا اتنی دفعہ، پھر بھی آپ بار بار وہی سوال کر رہے ہیں۔ اچھا جب تم بچپن میں تمہارے باپ کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے گئے تھے تو تم نے یہ پوچھا بابا یہ کیا ہے، تو باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ پھر دوبارہ تم نے پوچھا بابا یہ کیا ہے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ، کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ تم نے سوال کیا بابا یہ کیا ہے، پھر مسکرا کے چہرے سے جواب دیا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ تم جتنی دفعہ باپ سے سوال کرتے رہے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہی اور تمہیں بڑے پیار سے جواب دیتا رہا بیٹا یہ چڑیا ہے، بیٹا یہ چڑیا ہے۔ لیکن جب یہی بیٹا بڑا ہو گیا، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں میں طاقت کیا آ گئی، تھوڑا سا جوان کیا ہو گیا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگا اور اپنے ضعیف باپ سے اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ پوچھ لیا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، یہ امتحان کی منزلیں ہیں، یہ امتحان کی گھڑی ہیں۔ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس نعمت کے سلسلے سے سوال بھی کرتا ہے۔ اللہ انہی سجدوں کو قبول کرتا ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، اللہ انہی سجدوں کو قبول کرتا ہے کہ جن کے جس کے کاندھوں پہ جو سر ہو وہ سر کے کاندھوں کو اللہ اس وقت قبول کرتا ہے، سجدوں کو اس وقت قبول کرتا ہے کہ اس سر کے کاندھے اپنے والد کے احترام میں جھکے رہے، کبھی نہ اس سے آگے بڑھنا ہے، اس کے احترام میں ہمیشہ کھڑے ہونا ہے، کہ جب مر جائیں تو ان کے سلسلے سے ہمیشہ دعا کرنا، خدا ان پر رحم فرما، خدا ان پر رحم فرما۔ اور یقین مانیں والد اور والدہ کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے عثمان، جب تک ہے غنیمت جان، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے خدا میرے والدین کو طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا کرے۔ یہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا اصلی رنگ اس وقت پتہ چلتا ہے جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ بستر بیماری پر بھی اگر پڑا ہوا ہے تب بھی تمہارے لیے ایسے ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہے، وہ بادلوں کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہیں روشنی دے رہا ہے،
کہ بستر مرض پر ہے لیکن تمہیں تقویت ہے کہ میرا باپ زندہ ہے، ایک تقویت پہنچتی ہے۔ تو جب تک باپ موجود ہے، جب تک ماں موجود ہے، کا انتقال ہوگا تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ کا ایصال ثواب کیسے کریں؟ کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم جا کر کے، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ جب تم جا کر کے اس کی قبر پر ملاقات کرو گے تو اسے دل کو سکون ملے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے دفنا دیا قبر میں اور وہ ہڈی گوشت گل گیا، نہیں، کہ جس طریقے سے کرنوں کا سورج سے رابطہ ہوتا ہے ویسے ہی صاحب قبر کا قبر سے رابطہ ہوتا ہے، چاہے وہ 50 سال گزر جائے، چاہے وہ 100 سال گزر جائے، کہ چونکہ وہ اس کا گھر ہے، ابدی گھر ہے، کا اس کا رشتہ۔ جب تم جا کر، روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی جاتا ہے تو باضابطہ انہیں کمپنی کا احساس ہوتا ہے، باضابطہ انہیں خوشیوں کا احساس ہوتا ہے کہ میرے گھر والے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ جب ہاتھوں کو بلند کر کے تمہارے حق میں دعا کریں گے تو بڑی سے بڑی تمہاری مشکل کیوں نہ ہو، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو راضی رکھو، والدین اگر راضی، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا بر الوالدین اکبر و فریضہ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اکبر و فریضہ۔ نماز پڑھنا فریضہ ہے، روزہ رکھنا فریضہ ہے، حج کرنا فریضہ ہے، زکوٰۃ دینا فریضہ ہے، خمس دینا فریضہ ہے، جہاد کرنا فریضہ ہے، امر بالمعروف کرنا فریضہ ہے، نہی عن المنکر کرنا فریضہ ہے، تولا کرنا فریضہ ہے، تبرع کرنا فریضہ ہے، لیکن والدین کے ساتھ نیکی کرنا کا اکبر و فریضہ، سب سے بڑا فریضہ کوئی ہے تو والدین کا احترام کرنا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اسلام کی بارگاہ میں شفق کا اصل جب بھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں لیکن علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کا من کرتا کہ جب کبھی تیرے دل میں احساس ہو اپنی والدہ کی قدم بوسی کیا کر۔ کہ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، کہ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کی قبر پر جا اور جا کر اس کے قدموں سے پائتی بیٹھ جا اور بیٹھ کے اس کی قدم بوسی کر۔ کہ یا رسول اللہ بہت چھوٹا تھا، میں ہوش بھی نہیں رکھتا تھا، اس وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے قبر کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اگر تجھے اپنی والدہ کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے تو قبرستان جا اور جانے کے بعد اپنی انگلی کے ذریعے سے قبر کو بنا، اور بنانے کے بعد تصور یہ کر کے تیری ماں کی قبر ہے اس کے پائنتی بوسہ دیا کر۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے والدہ کا۔ کیوں کہا رسول اسلام نے؟ اسی لیے کہا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، وہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں مصیبت و بلاؤں میں گرفتار رہتے ہیں، وہ وہاں پر بھی قبر میں جانے کے بعد بھی چین نہیں پاتے، وہ ہمیشہ کوشش تمہارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تم ان سے ملاقات کر لیا تو کئی ہزار دعائیں تمہارے حق میں کی جاتی ہیں، اور چونکہ وہ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزو، مرنے کے بعد والدین کا حق یہ ہے اولاد پر کہ اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ آج کل بہرحال جان چھڑائی جا رہی ہے، اب چہلم تک کون انتظار کرے، ساتھ آ کر کے جان چھوڑو، ختم کرو مسئلہ۔ کئی کو بولے 40 دن تک کھانا دینا پڑتا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے پاس ساتھے کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، ساتھے کی کوئی روایت نہیں ہے، چہلم کی روایت، وہ بھی کس سے؟ ابا عبداللہ الحسین، مولا حسین غریب کی وجہ سے ہمارے پاس چہلم کی روایت ہے۔ جی کہ چہلم ایک یہ بہانہ ہے کم سے کم اپنے مرے ہوئے جو ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے ہر روز کم سے کم اسی بہانے چہلم نہ ہوئے تک تب تک تو کم سے کم اپنے سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں گے کہ یہ والدین کا احترام کرنا، والدین کو جو ہے ایصال ثواب کرنا۔ اور سب سے بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ کہ سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ ان کے لیے ذکر اہل بیت کروانا اور ان کے حق میں اس کا ثواب پہنچانا، یہ سب سے بڑا ایصال ثواب۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ان کو راضی کرنا،
اس لیے کہ جب تک اللہ اس وقت تک اس شخص سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائیں. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں. کہ اگر تمہاری ماں راضی ہے تو تمہیں جنت مل سکتی ہے، اگر تمہاری ماں راضی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی آخری والدین ہے، تو پھر جنت کی بو بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے. ہم نے تو بہرحال ماں کو راضی کر لیا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے گھر میں پارٹی بازی، ماں کو تو ہم نے اپنے فیور میں کر لیا لیکن باپ کا کوئی احترام نہیں. باپ پر جو ہے مصیبتوں صعوبتوں کو دیکھ رہے خاموش کان نہیں. رسول اسلام نے جہاں فرمایا کہ تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں تو جنت تو تم حاصل کر لو گے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ تمہارے باپ کی رضا ان جنتوں کی چابی ہے. تم نے جنت تو حاصل کر لیا لیکن ویسی جنت کا کیا فائدہ جس میں داخل نہ ہو سکو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہذا عزیزو، لہذا نوجوانوں، دوستوں، یہ آپ حضرات کے لیے پیغام. بزرگان تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر دیکھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہتر تجربہ رکھتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے باتیں عرض کرتا ہوں. ہمیشہ یہ احساس رکھو کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، تعویذ لکھ کے دے دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. جی سب سے بہترین اللہ نے جو وسیلہ تمہیں عطا کیا ہے تمہارے والدین ہیں. ایک دفعہ جا کے تو دیکھو، ایک دفعہ ان سے اپنے حق میں دعا کروا کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، تمہاری مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہے، تمہاری صعوبتیں کیسے دور ہوتی ہے، تمہاری بلائیں تم سے کیسے دور ہوتی ہے. کہ سب سے بہترین وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ ہے والدین. والدین کو تمہارے حق میں دعا کریں. اور یہ پیغام کہاں دیا ہمیں؟ کربلا کے میدان میں. جب نوجوان علی اکبر میدان کارزار میں گئے ہیں تو جناب امام حسین کا جملہ تھا کہ اے ام لیلا، میں نے سنا تھا اپنے نانا سے بچوں کے حق میں ان کے والدین کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. اب اس سے بڑی دلیل کیا پیش ہو؟ کسی کے چکر میں نہ جانا. سب سے بہترین والدین، ان سے کہیں آپ کے حق میں دعا کریں، اور جب تک ہے ان کا احترام کریں، اور جب وہ مر جائیں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اس لیے کہ والدین کے احترام کرتے ہوئے ان کو اگر راضی کر لیتے ہیں تو اہل بیت اطہار راضی ہو جاتے ہیں. کبھی کسی دن موقع ملا تو بتاؤں گا آپ ساتھ کہ وقت کے امام آ کر ملاقات کرے، کہ وقت کے امام نے سلام کا جواب بھی دیا. اگر زندگی میں چاہتے ہو تو مولا ہم سے ملاقات کرے، مولا کی زیارت زندگی میں نصیب ہو. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مولا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، زندگی میں کیوں نہیں ہوتی؟ کہ زندگی میں اگر تم چاہتے ہو اپنے مولا سے ملاقات کرو تو پھر اپنے والدین کو راضی کرو. تمہارے والدین تمہارے حق میں دعا کریں گے تو اللہ کے نمائندے، اللہ کے ولی وہ تم سے ملاقات کریں گے. زیادہ بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار نے ہمیشہ عملی میدان میں اتر کے عمل کر کے دکھایا ہے. ایک ماں کی چہلم کی مجلس ہے، دل پہ بڑا فراق ہے، اس لیے کہ بچپن سے جو خود نہیں کھائی وہ تمہیں نوالا بنا بنا کے کھلایا، خود گیلے پہ سو گئی لیکن تمہیں اپنے سینے پہ سلایا، جس نے اپنے خون جگر کو پلا کر تمہیں پروان چڑھایا، وہ ماں آج تمہارے درمیان نہیں ہے. ہمیں دل پہ خلق پڑتا ہے. اور میں مرحوم کے گھر والوں کو تسلی عرض کرتے ہوئے کہوں گا کہ کم سے کم آپ کی والدہ پر جب یہ وقت آن پڑا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جانے لگی، تمہارے رشتہ دار موجود تھے، تمہارے یہاں تمہارے اپنے آئے، تمہیں دلاسا دی، اپنے سینے سے لگایا. لیکن عزادار امام حسن مصطفیٰ
مرتبہ کہتے ہیں شام میں ایک ذاکر تھا، وہ مصائب پڑھ کر امام حسن کے سو گیا، خواب میں دیکھا امام حسن خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ کہا مولا میں نے آپ کے مصائب پڑھے ہیں، میں نے مولا یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو زہر دغا دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا یہ بھی کوئی میرے مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں نے یہ بھی مصائب پڑھے کہ آپ کا لاشا گھر سے نکل چکا تھا، پھر دوبارہ آپ کا لاشا گھر آ گیا۔ کہا یہ بھی کوئی سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے لاشے پر تیر چلائے گئے۔ کہا یہ بھی میرے لیے کوئی سخت مصائب نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو ذاکر نے جوڑا، کہا مولا وہ سخت مصائب آپ کے ایسے کون سے ہیں جو ہم نے بیان نہیں کیا ہے، اب آپ ہی فرما دے۔ عزادارہ امام حسن مشتاق فرماتے ہیں کہ میرے سب سے سخت ترین مصائب اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ جب بنی ہاشم کا محلہ، مدینے میں ایک محلہ تھا جس کا نام بنی ہاشم تھا، اس بنی ہاشم میں ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک گھر تھا، اس گھر کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پر آگ لگائی گئی، اور صرف آگ نہیں لگائی گئی بلکہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرایا گیا، میں کھڑا دیکھتا رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارباب اعزاز آج چہلم ہے، تمام لوگ تشریف لائے ہیں اور پھر آپ کی والدہ کا آپ کو پرسہ بھی دے رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کی والدہ کے سلسلے سے آ کر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن کربلا والوں پر سلام ہو کہ جب امام حسین نصرت آخر ہو کے جانے لگے وہ وقت بھی آیا کہ شام غریبہ آئی۔ عزادارہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے شام کے زندان میں جب بابا کا سر ملا تو بابا سے احوال پرسی کرنے لگی، کہا بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بابا آپ نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا، بابا کیا آپ مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ تماچے کا نشان کیسا؟ بابا اب دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے، 3 برس بتایا جاتا ہے، امام حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کے ہاتھ میں ہے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ بابا کے سر کو لیا اور لینے کے بعد کہا بابا یہ آپ کے ماتھے پہ تیر کا نشان کیسا؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ تماچے کا نشان کیسا؟ بابا یہ آپ کی سوکھی رگوں پر خنجر کس نے پھیرا؟ بابا میں نے تو آپ کی احوال پرسی کر لی، بابا کیا آپ میرے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ بابا آپ کے بعد بابا شمر کا ہاتھ بڑا بھاری تھا، بابا شمر کا ہاتھ بڑا بھاری تھا، بابا جب تماچا لگتا بابا میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا، بابا میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، بابا جب وہ تماچا لگاتا بابا میرے دندان شہید ہو گئے، بابا جب تماچا لگاتا بابا میں ہوا میں بلند ہوتی پھر زمین پہ گر جاتی، بابا جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ ارباب اعزاز یہ وہ بین ہے ماں باپ کے جانے، حسین کی مظلومیت دیکھے، حسین کی مظلومیت کیا ہے؟ عزادارہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ مظلومیت کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب چہلم کرنے کے لیے تمام اسیران کربلا چلے ہیں، اب اس اعتبار سے چلے ہیں کہ جناب زینب کو دور سے امام حسین کا روضہ نظر آیا، اب جیسے قبر حسین نظر آئی زینب نے اپنے آپ کو فرش خاک پہ گرایا اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچی، کہا بھیا میں شام تو فتح کر کے آ گئی بھیا، لیکن پھر بھی میں آپ سے شرمندہ ہوں بھیا جو امانت سکینہ کو آپ نے مجھے دیا تھا بھیا میں زندان شام میں اسے دفنا کے آئی ہوں بھیا۔ اللہ تعالیٰ بس
بس آخری روایتوں سے ہم تمام، بس ہو گئی مجلس عزیزو۔ ایک مرتبہ چوتھے امام سے جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پر لے چلو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جناب زینب کا ہاتھ تھاما اور لے کر چلے، یہاں تک کہ بہت چھوٹی سی قبر تھی اس کی طرف نشاندہی کی، کہا کہ پھوپھی اماں یہی وہ قبر ہے۔ اب جیسے قبر کا نام سنا نا تو کبھی قبر کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی بچے کی قبر ہے، قبر کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھا، بس ہو گئی مجلس۔ دو جملوں سے ہم تمام عزاداروں، کبھی قبر کو دیکھا، کبھی سید سجاد کو دیکھا، کبھی قبر کو دیکھا، کبھی سید سجاد کو دیکھا۔ سوال کیا بیٹا میں نے کہا میرا بھائی عباس کی قبر مجھے بتا دے۔ اب جیسے کہنا تھا چوتھے امام نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا پھوپھی اماں یہی قبر ہے میرے چچا عباس کی۔ کہا اتنی چھوٹی کیسے، اتنے لمبے قد کا میرا بھائی تھا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو جاتا اس کی ایڑیاں زمین پہ خط دیتی۔ کا وجہ کیا ہے، اتنی چھوٹی قبر کیسے ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جب میرے چچا عباس زمین کربلا پر آئے دونوں ہاتھ موجود نہ تھے۔ جب میرے چچا عباس کا لاشا فرات کے کنارے چھوڑ دیا گیا، ہر شقی آگے بڑھتا، کوئی تلوار مارتا، کہتا جاتا عباس مجھ سے لڑو گے نہیں عباس، کوئی تیر مارتا، کوئی تبر مارتا۔ چچا عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، میں نے تمام ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک ننھی سی قبر بنا ڈالی۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا، ہمارے صدر خلیل کو قبول فرما۔ ابو تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس مجلس کا ثواب ہم اصال کرتے ہیں مرحومہ نصرت سلطانہ بنت محمد خان مرحوم زوجہ کے یم خان کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مرحومین بالخصوص مرحومہ کی قبر پر رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ان کی قبر سے عذاب قبر، وحشت قبر، تاریکی قبر کو دور فرما۔ معبود اس مرحوموں اور تمام مومنین مومنات جو ولایت مولا کائنات کے حامل دنیا سے جا چکے تمام کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت اعلیٰ علیین جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس مرحومہ کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ معبود ہم تمام کے مرحومین بالخصوص مرحومہ کی قبر سے عذاب قبر، وحشت قبر، تاریکی قبر کو دور فرما۔ معبود قبر میں مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا برزخ کی مشکلوں کو دور فرما، برزخ کی منزلوں کو نزدیک فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بالخصوص 72 شہداء کربلا و اسیران کربلا کا واسطہ دے کے دعا کرتے۔ معبود ہم تمام کے مرحومین بالخصوص مرحومہ کو 72 شہداء کربلا و اسیران کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کے جس گوشے میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا، دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہمارے اپنے جان پہچان میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنے چاہنے والوں میں جو کوئی بیمار ہے، بے حق بیمار کربلا، بے حق بیمار مدینہ، تمام کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہے باحیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری نسلوں میں ولایت علی و عزاداری مولا حسین کو قائم و دائم فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا ہمیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما، زندگی میں زیارت مولا حسین اور آخرت میں شفاعت مولا حسین نصیب فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام علماء کرام اور حاج اعظام کی حفاظت فرما،
ان کو شر اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی بری نگاہوں سے محفوظ فرما۔ ہماری تمام دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ جلد از جلد ہماری ان گناہ گار آنکھوں کو روضہ ہائی جنت البقیع، بالخصوص روضہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنتا ہوا دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان جنت البقیع کو نیست و نابود فرما، جو واصل جہنم ہو چکے ان کے عذاب میں اضافہ فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، منتقیم خون حسینی بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے تمام اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے تجدیداً معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نصرت سلطانہ بنت محمد خان مرحوم زوجہ کے ام خان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم تقبل منا هذه التلاوة وبارك ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما نصرت سلطانہ مرحومہ بنت محمد خان برحمتك يا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔